بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں زبان کے گناہوں کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ زبان کا ایک گناہ کسی پر طعن کرنا ہے۔ طعن کرنے کا مطلب جس کو ہم گجراتی میں میڑا توڑا مارنا کہتے ہیں، کسی کے منہ کے اوپر ایسی بات کہنا جس میں اس کا عیب ہو، اس کی کوئی برائی ہو، اس کی کوئی خامی ذکر کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے طعن کرنا، میڑا توڑا مارنا۔ شریعت اس کو بری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس پر مستقل ممانعت آئی ہے۔ مسلمان ایسا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے عجیب طبیعت بنائی ہے کہ وہ جب کسی سے دشمناوٹ کرتا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے سے بھی ایسے ہی سامنے والے کو دکھ دینے کی کوشش کرتا ہے جیسے اپنے ہاتھ پیر سے مار پیٹ کے ذریعے سے دکھ پہنچاتا ہے۔ کسی کو دشمناوٹ نکالنے کے دو طریقے عام طور پر ہوتے ہیں، یا تو ہاتھا پائی کرے، ہاتھ پاؤں سے مارے، یا زبان سے ایسے جملے کسے جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل دکھے، اس کی عزت داغدار ہو۔ زبان کے ذریعے سے جو کسی دشمن کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو اس کی غیر حاضری میں پہنچائی جائے، جیسے اس کی غیبت کی جائے، 5 آدمیوں کے درمیان اس کی برائیاں ذکر کی جائے جہاں وہ حاضر نہ ہو، یا الزام اور بہتان کے ذریعے سے، جیسے فلاں آدمی ایسا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا وہ کام، لیکن اس کی طرف نسبت کر کے اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو بہتان اور الزام اس کے ذریعے سے بھی غیر حاضری کے اندر تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اسی طرح غیر حاضری میں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ سامنے جو تکلیف دی جاتی ہے اس میں ایک گالی گلوچ، جس کو حدیث شریف میں مستقل منع کیا گیا، میں پچھلی مجلسوں میں ذکر کر کے آیا، گالی گلوچ کرنے سے مسلمان فاسق ہو جاتا ہے، بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اسی طرح کی ایک چیز سامنے گالی گلوچ کے علاوہ طعن کرنا ہے، میڑا توڑا مارنا، یہ بھی ایک سامنے تکلیف پہنچانے کی چیز ہے۔ اور مسلمان کا دل جس سے دکھی ہو، شریعت نے ان سب چیزوں کو منع کر دیا۔ جس سے بھی مسلمان کا دل دکھی ہو، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، شریعت نے اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ آپ غیر حاضری میں بھی نہیں بول سکتے، اس کے سامنے بھی نہیں بول سکتے، سچا ہو وہ بھی نہیں بول سکتے اور غلط ہو تو بھی نہیں بول سکتے۔ مسلمان کے عیب بیان کرنے میں، اس کی خامیاں ذکر کرنے میں جس کو لذت آنے لگے تو اس کی شان ایمانی کمزور ہو جاتی ہے۔ ویسے کسی کے سامنے آپ میڑا توڑا مارنے لگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی شان سے یہ گری ہوئی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ مسلمان دوسرے کو میڑا توڑا مارنے والا نہیں ہو سکتا، مسلمان دوسرے پر لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا، مسلمان بے حیائی کی حرکت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور مسلمان بے حیائی کی بات بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ 4 چیزیں اسلام کی شان سے گری ہوئی ہے۔ آپ کسی پر لعنت و پھٹکار بھیجو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، اللہ تجھ کو رحمت سے دور کرے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتا۔ اسی طرح میڑا توڑا نہیں مار سکتا، یہ اس حدیث شریف میں منع کیا گیا۔ اب میڑے توڑے کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں بھی چلتی ہے، جیسے کسی نے اپنے خادم کو کہا، اپنے یہاں خدمت کرنے کے لیے نوکر جو آیا تھا اس کو کہا اس کے خاندان میں ہی یہ برائی چلی آ رہی، سامنے منہ کے اوپر، اس کے خاندان میں ہی ایسا کام چور ہونا پایا جاتا ہے، یہ میڑا توڑا ہو گیا۔ ہمارے یہاں بہت ساری ساسیں اپنے بہوؤں کو کہتی ہے، سامنے ماؤں نے کچھ سکھایا ہو تو کام کرے نا، یہ میڑا توڑا ہو گیا۔ ساس سمجھتی ہے کہ میں اصلاح کر رہی ہوں، اللہ کے یہاں ایک حرام کام کر رہی ہے ایسا، آپ کو کہنا ہے تو اسے کہو، محبت سے کہو کہ بیٹی یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے جو اس کی ماں کو کوسنا شروع کر دیا کہ ماں نے کچھ سکھایا ہو تو یہ کرے گی نا، یہ میڑا توڑا ہو گیا، اور اس پر بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
جتنے بھی لوگ میڑا توڑا مارنے والے ہیں ان پر ہلاکت ہو، بعض روایتوں کے مطابق ان کے لیے جہنم ہو، ایسی سزا۔ ویل کا ایک ترجمہ ہوتا ہے جہنم۔ جو میڑا توڑا مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے جہنم ریزرو ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر میڑا توڑا مارنا چاہے کسی کی ذات کو لے کر ہو، اس کے ماں باپ کو، خاندان والوں کو لے کر ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کے پیشے کو لے کر ہو، جیسے اس کا دھندا ایسا ہے تو اس کو لے کر یہ فلاں پیشہ ہے اور یہ فلاں ڈاؤن کام کرنے والا ہے، ہمارے یہاں بعض کام ڈاؤن سمجھے جاتے ہیں، تو ایسے پیشے کو اور تجارت و دھندے کو لے کر بھی کسی نے میڑا توڑا مارا تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک گناہ کا کام کیا۔ چاہے کسی کی ذات کو لے کر، جیسے یہ اس ذات کا آدمی ہے، ہمارے یہاں بولتے ہیں انہی تو جاتے جے بیچ ہے، ارے ذات کی کیا حیثیت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ختم کر دیا۔ تمہارے اندر تقویٰ ہے تو تم آگے ہو، تمہاری ذات کے کتنے ہی بڑے ہو اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جاوے گا۔ یہ بھی ایک میڑے توڑنے کی چیز ہو جائے گی، اس کی تو ذات ہی ایسی ہے۔ ارے ذات کو لے کر نہیں بول سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ ذات پات کا بھید بھاؤ اپنے پاؤں کے تلے کچل دیا۔ زمانے جاہلیت میں بہت تھا اس طرح عربوں کے اندر کہ اس کی ذات ڈاؤن ہے، اس کی ذات بلند ہے، آپ نے فرمایا میں نے کچل دیا۔ اب اگر اللہ کے یہاں کسی کو نزدیکی ہوگی تو تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی۔ ہمارے یہاں بعض گھروں میں یہ بھی ہوتا، ساسیں اور سارے لوگ کہتے ہیں یا تو پہلی جات نہیں چھے نے اٹلے اہو کریں، ارے کسی کی ذات کو لے کر آپ نے بولا آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ یہ میڑا توڑا اللہ کے یہاں جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اسی طرح کسی کے دین کو لے کر بھی جو ہے آپ میڑا توڑا نہیں مار سکتے۔ کفار مارا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم نے یہودیوں کو اسی سے لتاڑا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے، دین کی باتیں ارشاد فرماتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ بھائی سنا اور مانا کہ نہیں، تو سارے مسلمان کہتے تھے سنا اور مانا، سمعنا و اطعنا۔ لیکن یہ یہود جو تھے وہ بھی مجلس میں رہتے تھے، وہ اپنی زبان گھما کر کہتے تھے سمعنا سمعنا و عصینا، سنا تو صحیح لیکن مانا نہیں، عصینا آہستہ سے بولتے۔ یہ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وطعنا فی الدین، دین میں طعنہ مارتے ہوئے، میڑا توڑا مارتے ہوئے۔ ہم کو اسلام کی سننی ہے لیکن اس کا کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح واسمع غیر مسمع، صحابہ فرماتے تھے کہ حضرت ہم نے سنا بھی اور مانا بھی، اور یہ لوگ کہتے تھے ہم نے سنی انسنی کر دی، واسمع غیر مسمع۔ تو یہ سب چیزیں جو یہودیوں کے یہاں چٹنگ تھی، اس کو قرآن نے طعن کہا، اس کو طعن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ صدقات اور غنیمت کی چیزیں تقسیم کرنے بیٹھتے تو بعض لوگ سامنے کہہ دیتے تھے۔ ایسے خبیث بھی گزرے ہیں لوگ جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد انصاف سے کام لو، کسی کو زیادہ کسی کو کم مت دو۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، آپ جب صدقہ اور غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو بعض لوگ آپ کو میڑا توڑا مارتے ہیں۔ یلمزک، یہی ہمزۃ اللمزہ، میڑا توڑا مارتے ہیں آپ کو۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ان کو دو تو بہت خوش، اور تھوڑا کسی دن کم ہو گیا، کسی اور غریب اور نادار کی وجہ سے ان میں کچھ کم آیا تو پھر رسول کے اوپر غصہ اتارتے ہیں۔ بہرحال یہ کفار کی اور مشرکوں کی عادت رہی ہے میڑا توڑا مارنا۔ مسلمان کی شان سے گری ہوئی چیز ہے، وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ میڑا توڑا مارنا شریعت کے اندر بہت بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ روکڑا ہی سنا دیتا ہے، کچھ ادھار رکھتا ہی نہیں۔ ارے یہ خوبی نہیں ہے، عیب ہے اس آدمی میں۔ شریعت کے اندر جا کر پوچھو، روکڑا سنا دینے کے مقابلے میں تم خاموش رہتے، کسی کی تکلیف کو سہتے، صبر کرتے، تو یہ کمال کی چیز تھی۔ روکڑا سنا دینا ایک چھوٹا بچہ جس کی تربیت نہ ہوئی ہو وہ بھی کر ڈالتا ہے، تو وہ بچپن میں ہے اور آپ 55 میں ہیں، کیا فرق ہے؟ آپ نے بڑے ہو کر بھی بچپنا دکھایا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض خامیوں نے کمال کی شکل اختیار کر لی ہے، جبکہ وہ شریعت کی نگاہ میں عین برائی ہے۔
ایسے میڑے توڑے مارنے کی وجہ سے آپ کوئی بڑے نہیں ہو جاتے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم طے فرما دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت صاف ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، ان لوگوں کے لیے جہنم ہو جو لوگ میڑا توڑا مارتے ہیں۔ کفار میں بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میڑا توڑا مارتے تھے، ابی ابن خلف وغیرہ آپ کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم تو محمد کو بھی کہہ کر آتے ہیں، ہم کو کسی کا ڈر نہیں۔ اللہ نے فرمایا ڈر کی کیا بات ہے، تم نے تو جہنم کا سودا کر لیا اپنے لیے۔ قرآن مجید میں مستقل اس سلسلے میں آیت اتری۔ بہرحال کسی کے منہ پر میڑا توڑا مارنا اسلام اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ زبان کے کئی گناہ ہیں، ان میں سے ایک طعن کرنا بھی ہے۔ مسلمان کے منہ کے اوپر اس کی چاہے سچی بات ہو، اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ میڑا توڑا مارنا کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی اشارے سے ہوتا ہے۔ جیسے سب لوگ بیٹھے ہیں اور اس آدمی نے آنکھ مار کر اشارہ کر دیا اس آدمی کے بارے میں سب کو ہنسانے کے لیے، تو یہ چیز بھی میڑا توڑا کے اندر شمار ہوگی۔ چاہے زبان سے کچھ نہیں بولے لیکن آنکھ مار کر اشارہ کیا، سر سے اشارہ کیا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو شریعت کے اندر یہ اشارے بھی زبان سے بولنے کے درجے کی چیز ہے۔ تو بہت سے لوگ ایکٹنگ میں اشاروں کے اندر اپنے آپ کو کمال پر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ میڑے توڑنے کی چیز ہوتی ہے، اور شریعت اس کو بہرحال بہت بری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس لیے اس چیز سے اگر کوئی آدمی مبتلا ہو باہر نکل جانا چاہیے۔ کسی مسلمان کے دل کو دکھا کر اگر میرا جی خوش ہوتا ہے تو مجھ کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرا ذوق بدل گیا ہے۔ اگر میں زبان کے اوپر شہد رکھوں اور وہ بجائے میٹھا لگنے کی مجھے کڑوا لگے تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ میرا ذائقہ بگڑ گیا ہے، کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے۔ یہ بدذوقی کہلاتی ہے کہ انسان کو میٹھی چیز زبان پر رکھو اور کڑوی لگے۔ کورونا کے دنوں میں دیکھا لوگوں نے، جب ٹیسٹ ختم ہو گیا لوگوں کا تو اس کو مستقل بیماری سمجھی گئی، کورونا کا ایک سمٹم سمجھا گیا کہ انسان کا ذوق ہی، انسان کا ذائقہ ہی ختم ہو جائے۔ کچھ بھی منہ پر رکھو، نہ اس کو کچھ ذائقہ لگے اور نہ کوئی بو لگے، خوشبو بھی نہیں اور بدبو بھی نہیں، یہ عیب ہے۔ مسلمان کو راحت پہنچانے کا مزاج ایک مسلمان کی شان ہے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے میں اگر انسان کو راحت ملتی ہے تو یہ بدذوقی ہے۔ اس کا اندر کا دل کا ذوق بدل چکا ہے۔ اس کو کسی روحانی طبیب کے پاس، کسی شیخ کے پاس جا کے جوتیاں کھا کر، سر کے اوپر جوتیاں کھا کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے اس آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ جیسے ڈاکٹر سرجری کر کے، انجیکشن لگا کے اور نشتر مار کے علاج کرتا ہے، ویسے اس آدمی کو علاج کی ضرورت ہے۔ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کسی کو میڑا توڑا ماریں، یہ شریعت میں بہت بری نگاہ سے، اگر ہم سے کل تک ہو گیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم لوگ جس کے بھی دل کو دکھایا ہے اس کی تکلیف کے بدلے میں معافی مانگے، اور اگر نہیں کیا ہے تو آئندہ کے لیے توبہ کریں۔ کسی انسان کے ایسے میڑا توڑا مارنے کو ہم نے اگر کمال کی اور خوبی کی حیثیت سے دیکھا ہے تو اس سے توبہ کریں کہ اللہ جسے تو ناپسند کرتا ہے اس کو میں نے خوبی سمجھا، بہت غلط چیز تھی۔ کسی انسان کی کا مقام جو ہے اس کے میڑا توڑا مارنے کی وجہ سے نہیں بدلتا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کو پھیلاؤ۔ عیب دیکھنا ہو تو اپنے عیب دیکھو، دوسروں کے مت دیکھو، اور خوبیاں دوسروں کی دیکھو۔ انسان کی نگاہ بہت بری ہے، وہ ہمیشہ لوگوں میں عیب ہی تلاش کرنا چاہتا ہے، اور انبیاء اور بڑے لوگوں کی نگاہیں ہمیشہ اچھائیاں تلاش کرتی ہے۔ یہ قصہ میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ حواری بھی تھے ان کے۔ ایک کتا مرا پڑا تھا اور پھول پھٹ گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایسے کتے کو جو پھول پھٹ گیا ہو، جہاں سے بدبو آتی ہو، ہر آدمی بھاگتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے، میں اس سے پہلے کہہ چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی کہلاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان کے جو آدمی تھے وہ حواری کہلاتے ہیں۔ تو حواری جو ہے وہ اس کتے کو دیکھ کر اپنا ناک پر ہاتھ رکھ کے سب منہ بگاڑنے لگے اور منہ پھیرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ کتے کے دانت کتنے سفید ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتے کے دانت کتنے سفید ہیں۔ اس قصے سے
علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ بڑوں کی نگاہیں ہمیشہ خوبیوں پر پڑا کرتی ہے. ارے عیب تو سب کو نظر آتا ہے، اس کا پھولنا پھٹنا بدبودار ہونا سب نے دیکھ لیا، اس کے اندر سے اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرو. کسی نے بہت پتے کی بات فرمائی ہے کہ جو آدمی اچھائیوں میں سے برائی تلاش کرتا ہے وہ سور جیسا ہے، خنزیر جیسا ہے. اس سور کو اگر آپ باغ میں بھی بھیجیں گے تو اس کو پھول اور ہریالی اچھی نہیں لگے گی، اس کو تو وہ اپنے ذوق کی چیز جو ہے نجاست ہی تلاش ہوگی، وہاں بھی باغ میں بھی وہ نجاست تلاش کرے گا. تو جس کی نگاہ اچھائیوں میں برائی ڈھونڈنے کی ہو، یہ سور صفت آدمی ہے. اس آدمی کی نگاہ جو ہے وہ ہمیشہ نجاست، پلیدی اور برائی کی طرف رہتی ہے. لوگوں کے عیب مت دیکھو، لوگوں کی خوبیاں دیکھو اور اپنے عیوب دیکھو تاکہ اصلاح کی توفیق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا